اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرا خدا اجاڑ دے، میری مٹی کو در بدر کر دے۔ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو باروور کر دے۔ صدر ایف پی سی سی آئی جناب عرفان اقبال شیخ صاحب اور یہاں پر موجود ان کی تمام مینیجنگ کمیٹی، تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ابھی بات کر رہا تھا کرم بھائی سے کہ 2004 جب ریاض ٹاٹا صاحب یہاں پریزیڈنٹ تھے تو میں ان کی مینیجنگ کمیٹی کا ممبر تھا اور اسی فیڈریشن ہاؤس سے اسٹارٹ لیا، اور گورنر سندھ بننے کے بعد جتنی جگہ بھی میں گیا، یہاں آ کر جو خوشی، جو سکون، اور جس کو ایک کہتے ہیں نا قلبی اور ذہنی، یقین کریں میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ یہاں میں نے اپنے پرانے عبداللہ بھائی، ہارون رشید بھائی اور باقی سب کو دیکھ کر، جسے کہتے ہیں نا کہ میں 2004 میں واپس چلا گیا، لیکن اس وقت 2004 میں ہماری خواتین ممبرز کی اتنی بڑی تعداد مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ تو میں یہاں پریزیڈنٹ صاحب سے یہ کہوں گا اور مینیجنگ کمیٹی سے کہ اب جو ہے ایک باری جو ہے نا وہ خواتین کو بھی پریزیڈنٹ آف فیڈریشن آف کامرس انڈسٹری ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ پرپوزل بھی شاید میں ہی لکھ کے بھجوا دیتا ہوں آپ کو، جس طرح میں نے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو بھیجا ہے، تو خواتین کے لیے ایف پی سی سی آئی کی صدارت کا خط آپ کو انشاءاللہ ایک دو روز میں آ جائے گا۔ ویسے وائس پریزیڈنٹ تو ہماری ہوتی ہیں۔ نہیں پریزیڈنٹ کی بات کریں، نہیں ایک بار دے دیں، 10 سال میں، 5 سال میں، ہاں مطلب لے آئے ہیں، یہاں پر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف پی سی سی آئی کا جو کلیدی کردار پاکستان کی معیشت میں ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جو فیڈریشن 66 چیمبر آف کامرس، خواتین کے 24 کے قریب چیمبرز اور 146 ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتی ہو، اس کا کیوں کردار نہیں ہوگا؟ صرف سوچنا یہ ہے کہ اس کے کردار کو، اس کی اہمیت کو ارباب اختیار نے تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا، یہ ایک سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور فیڈریشن کی بہت ساری تقریبات میں نے شرکت کی ہے، عمومی طور پہ ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کی وہی باتیں آج میں سن رہا ہوں جو اس سے پہلے تمام صدور یہاں کہتے رہے ہیں، کیونکہ عرفان اقبال شیخ صاحب کو میں اس لیے بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ جو لگن اور جذبہ میں نے ان میں دیکھا وہ بہت کم مجھے نظر آیا، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھرپور تعلیم۔ فیڈریشن کے بہت پریزیڈنٹس کے ساتھ میں نے ملاقاتیں، باتیں کی ہیں، لیکن میں نے ان میں یہ چیز ضرور دیکھی کہ یہ اپنی ٹیم کو لے کر چلتے ہیں اور آگے اپنے لوگوں کو کرتے ہیں، تو یہ خصوصیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں پاکستانی معیشت کی تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے خیال سے 70 سال بعد بھی ہم انہی باتوں کو آج دہرا رہے ہیں جو پچھلے 25-30 سالوں سے تو میں بھی سنتا آ رہا ہوں، اور شاید جو میرے بڑے یہاں بیٹھے ہیں وہ اس سے پہلے سے سن رہے ہوں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہیں اس ملک میں، اتنے ٹیلنٹڈ ایکسپورٹرز ہیں، لوگ ہیں، لیڈرشپ ہے،
اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی معیشت کا ہب ہے تو میں اس میں یہ ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے ایکسپورٹرز نے اور امپورٹرز نے یہ حیثیت کراچی کو یہ عزت بخشی ہے، کیونکہ آپ سب پورے پاکستان سے آ کے یہاں اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنے امپورٹ اور ایکسپورٹ کو کراچی سے کرتے ہیں، تو ہی یہ شہر کراچی روشنیوں کا شہر بنا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں یہاں، ویسے میرے لوگوں نے 3 پیجز دیے ہیں تقریر کرنے کے لیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 2 منٹ بات کریں لیکن دل سے کر لیں، ایسے ہی ہے کہ الفاظوں کو تو یہاں پڑھا جا سکتا ہے لیکن شاید ان الفاظوں سے میں دل کی آواز نہیں ڈالی جا سکتی۔ دل کی آواز یہ ہے کہ میں خود ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ان کے تمام مسائل کا مجھے بہت زیادہ ادراک ہے، لیکن میرے پاس ایک سوال ہے آپ سب کے لیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری کم و بیش ہر تقریر میں انڈیا کا حوالہ ہوتا ہے، بچپن سے سن رہے ہیں اس کی ایکسپورٹ اتنی بڑی ہے اور ہماری اتنی ہے، لیکن ہماری اتنی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا کس چیز کی کمی ہے؟ ہر پریزیڈنٹ، ہر پرائم منسٹر، ہر فائنینس منسٹر یہاں آ کے بیٹھا ہے، ہم نے اس کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، اس نے سن کر کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے کہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ ہے سوال۔ کیوں نہیں ہم اب تک انڈیا کے برابر نہیں تو کم از کم آدھے تک تو پہنچتے؟ ہم تو لڑ کر آزادی لے کر آئے۔ جب بڑے بڑے بتاتے تھے کہ ہجرت کر کے جب ہم آئے تھے اس وقت جو معاشی حالات تھے اور ان سے ہم دوچار تھے، کم و بیش آج بھی وہی حالات ہیں۔ عبداللہ بھائی ایسے ہی؟ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کس چیز کی کمی ہے؟ دنیا میں لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں، بیسٹ ڈاکٹرز پاکستانی، بیسٹ انجینئر پاکستانی۔ رشیا میں مشرف صاحب نے اس زمانے میں دریافت کیے کہ بڑے بڑے ٹائکون جو بزنس مین ہیں وہ پاکستانی، امریکہ میں، یو ایس میں، یو کے میں بڑے بزنس مین پاکستانی، پاکستان میں بھی ہیں بہت سارے، بہت بڑے بڑے بھی ہوں، لیکن بہت سارے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کیوں نہیں ہے اور کیوں ہم اپنی انڈسٹریز کو ہزاروں میں کیوں نہیں لے کر گئے؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اگر ریاست سے یہ سوال کر کر کے ہم تھک گئے اور ریاست کے پاس اس کا حل بھی نہیں ہے اور اس کا جواب بھی نہیں ہے، تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پھر یہ کام ہم نے ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو مضبوط کرنا، کیونکہ 70 سال میں ریاست تو وہ نہیں دے سکی جو ہم مانگ رہے تھے۔ کیا خیال ہے فاروق؟ ٹھیک ہے۔ مطلب ہر بار کس کو نہیں بٹھایا آپ نے، کس کو یہاں عزت نہیں دی؟ فیڈریشن نے تو ہمیشہ سب کو عزت دی۔ میں طارق سعید صاحب کے ساتھ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اس بزنس کمیونٹی کی شان اور آن تھے وہ، انہوں نے کچھ اپنے لیے نہیں کیا۔ لوگ ان کے ساتھ جو تھے وہ شاید بلینز اور بلینز میں پہنچ گئے، لیکن طارق صاحب نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا۔ جب کہتے ہیں آپ کسی کے ساتھ سفر کریں تو اس کو اچھا سے پہچان سکتے ہیں، تو مجھے یہ اعزاز رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بیشتر سفر کیے۔ ہمارے ساتھ اکثر ملک افتخار صاحب، زبیر طفیل صاحب، طارق سعید صاحب اور میں ان کے ساتھ دنیا کے بڑے ممالک میں گیا، ہم نے سفر کیا، ساتھ رہے۔ میں نے دیکھا سارے لوگ اپنے اپنے بزنس کی تلاش میں لوگوں کے ساتھ بھاگ دوڑ رہے ہوتے تھے۔ میں نے اگر کسی کو سکون سے بیٹھا ہوا پایا اور اپنے ملک کے لیے بات کرتے ہوئے تو وہ طارق سعید صاحب تھے۔ تو میں ان کی اس شخصیت میں اپنے چھوٹے بھائی خرم کو دیکھ رہا ہوں، اور طارق سعید صاحب بہت خوش ہو رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے کہ انہوں نے ایک ہونہار قابل بیٹا اپنے بعد چھوڑا ہے، جو اسی لگن اور اسی محبت سے ہم سب کو جوڑ رہا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو کام
طارق سعید صاحب ادھورے چھوڑ گئے، وہ خرم کو یہ توفیق دے کہ وہ اس کو پورا کریں، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ آمین۔ میری بڑی دعائیں ہیں ان کے لیے۔ میں ایک دو باتیں کرتا ہوں کہ ایک تو ہم نے حل تلاش کرنا ہے اور وہ خود کرنا ہے، کیونکہ بہت سارا وقت گزر گیا ہے، معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہمیں صرف ٹی وی پہ یہ خبر ملتی ہے کہ آج فلاں ملک کے پاس گئے تھے کشکول لے کے اور وہاں سے منع کر دیا۔ یہ سب چیزیں ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں، کہیں سے ری شیڈیول ہو جاتا ہے، اور یہ ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج IMF نے ہمیں ملنے کا ٹائم دے دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، کچھ دے نہیں دیا، ملنے کا ٹائم دے دیا۔ تو یہ ہماری پوزیشن ہے۔ اور جن ملکوں کو ہم نے کچھ چیزیں سکھائیں، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ایمریٹس ایئر لائن کو PIA نے سکھایا، ملیشیا 20 سال پہلے ہمارے سامنے ہے، تھائی لینڈ ہمارے سامنے ہے، ترکیہ ہمارے سامنے ہے، اور شاید وہ ہم پر ہنستے ہوں گے کہ یہ وہ قوم ہے جو ہمیں سکھا کر وہیں رکی رہی جہاں کھڑی تھی۔ تو یہ بھی ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں لیکن خود نہیں سیکھ رہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہمارے بڑے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا بزنس کریں، بڑا بزنس کریں، اپنی انڈسٹری کو بڑا کر لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود اپنے اندر اچھے انسان بھی بنانے چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی سوچیں لیکن ملک کے لیے بھی سوچیں، اور اپنے ان دوستوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے بھی سوچیں جہاں شاید آپ کی مدد سے وہ بھی بہت کچھ بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بڑے بڑے اس ملک میں نام ہیں جنہوں نے بڑی ترقی کی ہے، بڑے بڑے ٹائکون ہیں، اور ہم ان کی مثالیں دے سکتے ہیں۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہیں، عارف حبیب صاحب ہیں، لکی سیمنٹ والے ہیں۔ مطلب پہلے 22 خاندان تھے، اب 2200 ہوں گے، لیکن 22,000 2 لاکھ کیوں نہیں؟ تو یہ ان 22 خاندانوں کے بعد ان 2200 لوگوں کو سوچنا ہے کہ 22,000 کیوں نہیں بن رہے۔ تو ہمیں ان سے بھی بات کرنی ہے کہ وہ بھی اپنے تجربات سے، اپنے معاملات سے باقیوں کو بھی آگاہ کریں۔ میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی عرفان صاحب سے کہ اس وقت جو دور ہے وہ IT کا دور ہے، دنیا اس پر چل رہی ہے۔ اب لوگ ٹی وی چینلز کم دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، انسٹاگرام پہ زیادہ ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ فیڈریشن کے لیول پر ایک اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، اور وہ آپ جب بنائیں گے تو جو آج سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں ہے وہ بے روزگاری ہے۔ جابز نہیں ہیں، نہ گورنمنٹ کے پاس ہیں نہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں۔ تو ہم لوگوں کو خود کفیل کیوں نہ کریں کہ وہ اپنے لیے روزگار کے مواقع ڈھونڈیں، اور وہ اس چینل کے ذریعے ہم ان کو بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ میں ایسے بہت سارے ایکسپورٹرز کو جانتا ہوں جو باہر جا کر شاید آرڈر اس لیے نہیں لیتے کہ وہ ان کے لیے بہت چھوٹا ہے، لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ اس چھوٹے آرڈر کو یہاں لا کے لوگوں کے درمیان دے دیں۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو ہم ان لوگوں تک یہ پہنچائیں، اور یہ چینل آپ کو اس میں بہت مدد کرے گا۔ آپ اس میں بزنس لیڈرز کی اسپیچز دکھائیں، ان کی ترقی کے سفر کو دکھائیں۔ جیسے ایک دن جیو میں لوگ آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ کیسے شروع کر کے کہاں پہنچے۔ یہ فیڈریشن اپنے ان لوگوں کو پروموٹ کرے جنہوں نے پاکستان میں اگر 100 لوگوں سے کاروبار شروع کیا تھا امپلائیز سے، اور آج ان کے پاس 1 لاکھ ہیں یا 10,000 ہیں۔ ان کی سٹوریز کو دکھائے، لوگوں میں اس سے بہت موٹیویشن پیدا ہوگی، اور ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم اس پاکستان کی ترقی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان سب کے اساتذہ بن جائیں، ٹیچر بن جائیں اس چینل کے تھرو، کیونکہ جو کام ریاست نہیں کر پا رہی ہے وہ آپ کر تو رہے ہیں، لیکن اور اچھا کریں ہم سب مل کے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اب اپنا، جو پاکستان نے ہمیں نام دیا، آج جو بڑے خاندان یا بڑے بزنس مین ہیں وہ اس ملک سے بنے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج 70 سال کے بعد اب پاکستان کو ہماری ضرورت ہے۔ یہاں سیاسی استحکام بھی نہیں ہے اس وقت، اور معاشی استحکام بھی نہیں۔ اس دونوں میں جو رول پلے کر سکتا ہے وہ صرف اور صرف
پاکستان میں یہ ایک ادارہ ہے جس کے نیچے تمام بزنس کمیونٹیز آتی ہیں. تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے اس ادارے کے اس گڈ آفس کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو بہت زیادہ آگے بڑھائیں کہ اس ملک کی معیشت ٹھیک کریں, اور جو سیاسی عدم استحکام جس کی آپ نے بھی بات کی تھی وہ کیسے آئے گا. دیکھیں, اگر گھر میں کوئی ناسمجھ ہو یا تھوڑا کم عقل ہو تو ہم اس کو باہر نہیں نکالتے, لیکن ہم اس پر پھر ڈپینڈ بھی نہیں کرتے, اور پھر ہم اپنا راستہ خود نکالتے ہیں. گھر میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں, اب کام یہ سنبھالے گا. لیکن آج 70 سال کے بعد بھی ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ اس ملک کو کون چلا رہا ہے اور کیسے چلا رہا ہے. تو شاید یہ کام بھی ہمیں ہی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کرنا ہے, کیونکہ آواز تو اٹھانی پڑے گی. جب 70 سال میں کچھ نہیں مل رہا, جو ریاست نے کرنا تھا وہ نہیں ہوا, تو اگلے 70 سال کس بات کا انتظار ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں انتظار نہیں کرنا, ہم سب کو آگے بڑھ کے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. میں بحیثیت گورنر نہیں یا بحیثیت ایک بزنس مین کے حاضر ہوا ہوں, اور میرا آپ سب سے رشتہ ایک اپنی کمیونٹی کا ہے. گورنر تو آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن اگر وہاں اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے 12 ربیع الاول والے دن عطا کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے اس بات کا ادراک ہے کہ جس کمیونٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو تو گورنر ہاؤس کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں. اور میری پوری کوشش ہوگی, اور میں ڈاکٹر سیف یہاں پرنسپل سیکرٹری ہیں ہمارے, میں ان سے بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی میٹنگ ہو یا نہ ہو, کوئی ٹائم ہو یا نہ ہو, لیکن فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کا یا ان سے منسلک ادارے میں سے کسی کا بھی ٹیلی فون آئے تو انہیں ہم نے اولین ترجیح پہ رکھنا ہے. اور آج بھی میں یہاں سے کہتا ہوں کہ ہم نے اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل جل کر کام کریں گے تو پاکستان کی ترقی میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے گا. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا فیصلہ جو بھی ہو, لیکن آپ اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت 70 سالوں میں ہم معیشت میں تو پیچھے رہ گئے, لیکن ایک ایسی چیز ضرور تھی جس پہ ہمیں فخر تھا اور ہے, وہ ہماری افواج پاکستان, جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتی ہے, اور اندرونی معاملات میں بھی چاہے کوئی بھی قدرتی آفت ہو, زلزلہ ہو, کووڈ-19 ہو یا سیلاب کی صورتحال ہو, افواج پاکستان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطیاں اور کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں, میں اس پہ بات نہیں کروں گا, نہ میں ان کی کسی چیز کو ڈیفینڈ کروں گا. میں صرف اس بات کو ضرور ڈیفینڈ کروں گا کہ ہم ان پر تنقید اس طرح سے نہ کریں کہ دنیا میں ان کی رسوائی ہو. یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, اس کو ہمیں اندرونی ہی رکھنا چاہیے. اگر ہم انہیں کمزور کریں گے تو ہماری سرحدیں کمزور ہو جائیں گی, اور اگر سرحدیں کمزور ہوئیں تو جو اتنی مشکلوں سے آزادی مل کے یہاں ہم بیٹھے تھے تو وہ خواب نہ رہ جائے, اللہ نہ کرے. تو ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے, اور آپ بھی سوچئے گا کہ ہم ایسی کسی سازش کا شکار نہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک گورنر ہاؤس میں SILC کا ایک لائزن کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس میں شاید فیڈریشن کی طرف سے پہلے کوئی نام تھے, لیکن اب آپ اگر کوئی اور 2 نام دینا چاہتے ہیں تو وہ مجھے دے دیں, کیونکہ ہم نے اس کی ایک میٹنگ تو کر لی ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں یہ فیسلٹی حاصل ہے کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں کراچی میں, جس میں کسی بھی وجہ سے سندھ گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہ ہوں, تو ہم اس لائزن کمیٹی میں اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کو اپروو کروا سکتے ہیں, تاکہ اس کے لیے کام کریں. اس شہر کی وہ خوبصورتیاں, وہ اس کی رونقیں, وہ سب اس کو اسی طرح سے بحال کرنا ہے, اور یہ ہماری پہلی پریورٹی ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پوری طرح سے اس میں شامل ہوں گے. سر میں سندھ کی بات کرتا ہوں. سندھ ایکچولی جو ہے ہمارا کلیکٹیولی جو اس فلڈ نے ہمیں جو نقصان پہنچایا ہے,
وہ آپ کو پتہ ہے ایک تو سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا، آلدو ہماری پنجاب میں ساؤتھ پنجاب میں کافی تباہی آئی اور اپنا کے میں بھی کچھ تباہی آئی، لیکن سندھ میں میرے خیال میں سب سے زیادہ افیکٹ سندھ پہ آیا، سب سے زیادہ افیکٹ سندھ میں آیا اور سندھ میں ہی اپنا یہ ساری پرابلم زیادہ ہوئیں. تو الحمدللہ اس میں فیڈریشن آف پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. ہم وہاں پہ گئے سب جگہ، دادو بھی گئے، ہم یہاں پہ نواب شاہ بھی گئے، ہم حیدرآباد بھی گئے اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں بھی گئے. ہم وہاں پہ ہم نے جا کے راشن بھی بانٹے اور الحمدللہ اب ہم نے یہ کیا کہ وہاں پہ ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو گھر تعمیر کر کے دے رہے ہیں اور اس میں فیڈریشن اپنا کام جاری رکھے گی. ہم نے اس میں بجٹ بھی ایک اچھا خاصا اکٹھا کیا ہے. انشاءاللہ وہ سارا کا سارا ہم نے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو جن کے گھر اجڑ گئے ہیں یا جن کے مال مویشی چلے گئے ہیں اور جن کے وہ جو معاملات تھے ان سب کو ہم نے بہتر کرنا ہے، ان کے لیے کام کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ فیڈریشن اپنا اس میں رول ادا کرے گی. اس فلڈ کی وجہ سے کولیکٹیولی جو ایک نقصان ہوا میرے خیال میں لائف سٹاک کا وہ تقریباً 1.7 بلین کا ہے اور تقریباً جو آپ کی رائس کی جو کراپ ہے اس میں تقریباً 42% ریڈکشن آیا ہے، 31% شوگر کین میں ریڈکشن آیا، 23% کاٹن میں ریڈکشن آئی اور ایگریکلچر ان جی ڈی پی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ویسے بھی ڈکلائن کی طرف ہے اور جبکہ ہمیں ایگریکلچر کو ہر صورت پریورٹی دینی ہے تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں. ایگریکلچر ایک ایسا سیکٹر ہے جس پہ جب آپ کام کریں گے اور جب اس کے اوپر پراپر ورکنگ فوکس کر کے اس کو کریں گے تو ہمیں رزلٹ 9 مہینے میں مل سکتے ہیں، جو کہ باقی انڈسٹری میں ہی اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے اور پاکستان جس کو مانا جاتا تھا کہ یہ زرعی ملک ہے اور اب یہ ہے کہ ہم ویٹ بھی اپنی امپورٹ کیا ہم نے، کاٹن بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، مختلف اور اپنا پلسز وغیرہ یہ وہ سب ہم امپورٹ پہ چلے گئے ہیں. تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور یہ ہمارا اولین ہماری پریورٹی ہونی چاہیے اس کے اوپر اور ایگریکلچر کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اس میں میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ ہمارے سامنے اس کے اوپر ایک باقاعدہ پبلیکیشن کی ہے، ایک بک ہم نے بنائی ہے. ہمارا جو R&D کا ایک پورا شعبہ جو ہم نے یہاں پہ بنایا ہے اور وہ الحمدللہ پراپر اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. اس میں ریسرچر بھی ہیں، PhD بھی ہیں، اس میں ہمارے پاس اکونومسٹ بھی ہیں، اس میں ہمارے پاس اچھے بزنس مین بھی ہیں اور پھر ہم نے اس کا چیئرمین بنایا ہے جو ہمارے فارمر فائنانس سیکٹری تھے یونس زاگا صاحب، اور اس کے اوپر ہم نے تقریباً 8 پبلیکیشن ہم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ 3 پبلیکیشن ہماری آن دا وے ہیں جو دسمبر سے پہلے ہم آپ کو دیں گے. اور اس میں ریوائونگ آف اسٹیل انڈسٹری ہم نے، ریوائونگ آف آپ کی ایگریکلچر اور اس کے اوپر ہم نے کرپٹو کرنسی، مانیٹری پالیسی اور سارے جو مین ہمارے سبجیکٹ ہیں ان کے اوپر ہم نے پبلیکیشن کر دی ہیں. اور ان پبلیکیشن کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ مجھے یہ بڑی خوشی ہوگی بتانے میں کہ منسٹری آف کامرس نے ہمیں GCC کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے لیے جو اپنا پیپر لکھنے کے لیے ہمیں دیا ہے فیڈریشن آف پاکستان کو کہ آپ ہمارے لیے اس کو پیپر کو تیار کریں گے اس کانفرنس کے لیے، اور وہ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اور وہ ہمارا دسمبر میں کسی وقت ہے اور وہ ہم اس کو انشاءاللہ پیش کریں گے. تو یہ ہماری کچھ کامیابی ہے جس میں ہم نے کام کیا. سر اس شہر میں بزنس کرنے کے لیے کوئی ایریا نہیں رہ گیا، اتنا مہنگا ہو گیا کہ کوئی انڈسٹری نہیں لگ سکتی. یہ وہ شہر ہے جو کہ 95% سندھ کا انکم ٹیکس ادا کرتا ہے. یہ وہ شہر ہے کہ جس میں ساری انڈسٹری پاکستان کی پاکستان کا تقریباً 55% یہ شہر ادا کرتا ہے. تو اس شہر کو ہم نے اور آگے لے کے جانا ہے اور آگے لے جانے کے لیے ہمیں 2-3 کام جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہاک بے اور کراچی بیس انڈسٹریل جو اپنے اسٹیٹ ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ ایریاز مختص کیے ہیں. جیسے ہاک بے کے لیے آپ نے کیے ہیں کوئی 2500 ایکڑ کے اور کراچی بیس جو انڈسٹریل ایریاز اس کے لیے ہم نے 3000 ایکڑ اپنا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئندہ ہے اور ہمیں اس کے لیے
گورنمنٹ آف سندھ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. سر دوسری جو بات اس میں جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں آپ کو پتا ہے ایریا بہت مہنگا ہو گیا, تو ایسی چیز جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہ ہم نے بنانے ہیں. میں جب بنگلہ دیش میں گیا D8 کی کانفرنس تھی, تو اس D8 کی کانفرنس میں انہوں نے ہمیں بنگلہ دیشی جو ہمارا کاؤنٹر پارٹ تھا, جو ان کا فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا, اس نے کہا دی کہ ہم 100 اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں بنگلہ دیش میں. 100 ہمارے پاکستان میں کوئی 13 اناؤنس ہوئے تھے, جس کے اوپر کوئی 7 میرے خیال میں کوئی مکمل ہوئے ہیں. ابھی وہ جو ہے باقی 6 وہ بھی مکمل ہونے ہیں, اس کے اوپر ورکنگ ہونی ہے. تو ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی اس ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی, اس ملک کی بہتری نہیں آ سکتی, اس ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہمیں ہر صورت اپنی انڈسٹری کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہے, اگر ہم نے اپنی جاب کریشن کرنی ہے, اور اگر ہم نے اپنی امپورٹ سبسٹیوشن کرنی ہے, تو انڈسٹری ہے وہ ایریا جس سے ہم کر سکتے ہیں, اور وہی اسی سے پاکستان کی بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے. تو اس میں ہم ایک پورا بنا کے آپ کو دے رہے ہیں, ہم سندھ کے لیے بھی اور اپنے مختلف پاکستان کے جو مختلف صوبے ہیں ان کے لیے بھی. ہر صوبے کے لیے علیحدہ ہم ایک تجویز کر کے دے رہے ہیں, بنا رہے ہیں. ہماری جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو ٹیم ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہم انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کو دے دیں گے, تاکہ ہم اس ملک میں بہتری لا سکیں. اور جیسے بنگلہ دیش جو ہمارا جسے ہم کہتے تھے کہ بہت وہ علاقہ ہے پاکستان کا, کہ وہ حصہ ہے جہاں پہ غربت ہی غربت ہے, اس وقت وہ 52 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جبکہ ہم 32 بلین پہ ہیں. ان کا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے وہ 68 بلین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح سے لگے ہوئے ہیں, جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, وہ اپنا یہ ٹارگیٹ بھی اچیو کر جائیں گے. تو ہم نے بھی اس کے اوپر کام کرنا اسی طرح سے, تاکہ پاکستان آگے بڑھے. اور ہمارے پاس واحد حل یہی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کریں. ایکسپورٹ کو بہتر کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے, کیونکہ ہم مائنس میں جاتے ہیں. ہم تقریباً 32 بلین جو ریمیٹنس آتی ہے اس کے ساتھ برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بھی نہیں ہوتا. تو پھر بھی ہمیں 16 بلین کے قریب ہم ڈیفیسٹ میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہوں گی اسی وقت جب ہم اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے, انڈسٹری کو آگے لے کے چلیں گے. سر اس کے علاوہ انرجی کرائسس, کراچی روشنیوں کا شہر جسے ہم کہتے تھے, وہاں پہ الیکٹرک کی وجہ سے سچی بات ہے, ہمارے جتنے بھی میں نے انڈسٹریز یہاں سے جن سے ملاقاتیں کی ہیں, سب لوگ ہمیشہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے جی اس کا کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ گیس اور یہ الیکٹریسٹی یہ بیسک انپٹ ہے, کیونکہ ساری انڈسٹریز کے اوپر بیس کرتی. اگر ہم اسی چیز کو ہم نہیں کر سکیں گے, اور اس کو کہہ لیں آپ کے اس کو ہماری ڈسٹریبیوشن بالکل ان انٹرپٹیڈ ہونی چاہیے, تاکہ چیزیں لوگوں کی چلیں. یہاں پہ بے شمار ایسی ہماری انڈسٹری ہے جس کو 24 گھنٹے الیکٹریسٹی چاہیے, 24 گھنٹے آپ کو انرجی چاہیے. تو اس کے لیے پھر جب آپ تعطل آتا ہے, جب چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر اس کا سارا ایک نقصان بھی ہو جاتا ہے. اور پھر جو ایکسپورٹ کی جو ہم نے آرڈرز کیے ہیں ان کے کنسائنمنٹ ان میں بھی ڈیلے ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو نا اس کا ایک افیکٹ اس کے اوپر آتا ہے. تو ایکسپورٹ کا بھی آگے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں الیکٹریسٹی سسٹم کو اپنے کو بہتر کرنا پڑے گا, تاکہ چیزیں لے سکیں. اور سندھ کے لیے گیس کے لیے اتنی پرابلم ہے, اور اتنا آج کل عجیب و غریب حالات ہے کہ کوئی LNG پہ, کوئی دوسرے پہ, پتہ نہیں جو چیز جو ہو رہی ہے اس وقت استعمال ہو رہی ہے. بٹ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ مہنگی پڑتی ہیں, اور اس کے لیے پراپر پلاننگ چاہیے. جب تک ہم اس کے لیے پراپر پلاننگ نہیں کریں گے ہمیں یہ پرابلم رہے گی. اس میں بھی آپ کو فیڈریشن آف پاکستان انشاءاللہ اس ماہ میں نہیں 15 دسمبر تک ہم اس میں بھی آپ کو ایک پورا بنا کے پیش کریں گے, تاکہ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی دیں گے, اور ایکسلنسی آپ کو بھی ہم انشاءاللہ بھجوائیں گے, تاکہ اس چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لا سکیں, اور لوگوں کے یہ مسائل جو حل ہو سکیں, اور ہماری انڈسٹری پنپ سکے اور آگے جا سکے. سر اس کے علاوہ آپ آ جائیں تو گلوبلی جو ہے نا یہ ایک لائبل رینکنگ میں جو ہمارا نمبر آنا ہے وہ 5th لیسٹ لائبل کا آ رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی لمحہ فکری ہے. ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا انفراسٹرکچر جو گیپ ہے اس کو ایسٹیمیٹ کر کے, جو ورلڈ بینک ہمیں دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ 10 بلین کا آپ اپنا کر رہے ہیں نقصان, تو ہم 10 بلین
بہتر کر سکتے ہیں. ہم اس چیز کو تھوڑا سا اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ سٹی شوڈ گیٹ دیئر ڈیو شیئر ان سندھ ڈیولپمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر. اتفاق کی بات ہے کہ کراچی میں کچھ حالات پیچھے ماضی میں ایسے رہے کہ آپس میں پولیٹیکل اختلافات کی وجہ سے کراچی اگنور ہوتا رہا, اور کراچی میں چیزیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکیں جیسے کہ پنجاب میں ہوئی. پنجاب میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بہتر رہا پچھلے کچھ سالوں میں کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کے اوپر خاصی محنت کی گئی, اس کو پلان کیا گیا اور وہ چیزیں بہتری کی طرف گئی. تو کراچی میں ہم لیک کرتے ہیں اس چیز کو, کراچی کو اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور آگے جانا ہے کیونکہ ضرورت ہے, یہ اس ملک کی ضرورت ہے. پھر سر اس کے بعد آتا ہے اے پی سی اور سندھ. ہم اس کو کیسے آپس میں لائزن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. میرے پاس پوائنٹس انہوں نے بے شمار اپنا ہماری ٹیم نے دیے تھے, لیکن میں نے ان کو نہیں چھیڑا ابھی, اور پھر لمبی بات ہو جانی تھی. لیکن یہ جو پوائنٹس ہیں, یہ 3 پوائنٹ بھی بڑے ضروری ہیں کہ اے پی سی اینڈ سندھ گورنمنٹ شوڈ کولیبوریٹ آن کنڈکٹنگ ڈیٹیلڈ انڈسٹری سرویز in order to identify unique challenges faced by industries in Sindh. Number 1. Number 2, FPCA needs to be taken on board for input to ensure success in the establishment of new industrial units. Working in collaboration will be beneficial for both business and government. Number 3, industrial activity is important for the sustainable economic growth and development of Pakistan. A functional and representative standing committee is in place within FPCI for various socio-economic sectors to fully support the UN Sustainable Development Cooperation Framework SDCVF for the period of 2023 to 2027 for Pakistan. اس میں ہم آپ کی پوری جو ہے نا اس میں آپ کو دینا چاہتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم نے ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو جنوری کے شروع میں اس کا پورا ایک اپنا پلان بنا کے دیں گے. کوئی بھی یہاں سے نہیں کہ سب آپ کی ڈائنامک پرسنالٹی کا ہے کہ بہت شکریہ. ہونی چاہیے سب یہاں پہ آپ رکے رہے آپ کو سننے کے لیے. میرا خیال ہے کہ آپ نے ڈیٹا چیک کیا ہوگا, ینگسٹ آئی تھنک گورنر ہوں گے صوبے کے. اٹ از اے گریٹ آنر. جی تالیاں ماریں, تو بہت بڑی ایک خبر ہے. جب ہم پریزیڈنٹ صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ ہم ان سے ملنے گئے, جب ہم ملنے گئے تو کر رہا ہوں, اور اس کی طرف سے آپ کو صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کو اپنے درمیان دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے, ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ آپ استعمال کریں. تھینک یو ویری مچ جی ایکسلنسی, آپ کا